بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. نئے الیکشن پر غور و خوض شروع ہو گیا ہے. بہت جلد تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ صورتحال، موجودہ صورتحال اس میں بے یقینی برقرار رہے گی، لہذا نئے الیکشن کرائے جائیں کچھ عرصے کے بعد. البتہ اس میں جو تجاویز ہیں اس میں سے کچھ بہت ہی مضحکہ خیز ہیں اور بعض اندازے بالکل غلط ہیں. اور الیکشن ہوں گے تو یہ بھی زیر غور ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے الیکشن سے پہلے یا عین الیکشن کے موقع پر. اور ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھنے والے اخبار نویس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیا جائے گا پختونخوا کی گورنری دے کر اور سینٹ کی 2 سیٹیں دے کر. کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی ہے، اور منصوبہ بندی یہ بھی ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی نجات حاصل کی جائے. بہرحال یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے کچھ کہا نہیں جا سکتا. عمران خان کے خلاف برطانوی اخبار گارڈین نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے ان کے مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا ایسا شخص جو ہے وہ بہترین انتخاب ہو سکتا ہے جو طالبان کا ہمدرد ہو. اور حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء پر افغانوں کو مبارکباد دی تھی کہ انہوں نے زنجیریں توڑ ڈالی ہیں. سوال یہ ہے بڑا سادہ سا کہ کیا ایک قوم کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کا حق بھی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے تو برطانیہ نے بھی بڑی غلطی کی. وائکنگز نے ان پر رول کیا، انہوں نے ان سے نجات پائی. رومنز نے کیا، نارمنز نے کیا، اور بھی ایون فرینچ نے بھی کچھ عرصہ کے لیے حکومت کی. تو آزادی کی جنگ لڑنا جرم کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا آدمی اور تعصبات پالتا ہے، اور اقوام بھی ایسی تعصبات پالتے ہیں. یہ مغرب کے دماغ میں جو خناس ہے، جو ہیوبرس گھمنڈ ہے، جو یہ عجیب ہے. وائٹ مینز برڈن کہ یہ ایشیائی اقوام جو ہیں یہ کم تر، یہ صرف 400 برس پہلے کی بات ہے. 3 دنیا میں بڑی حکومتیں تھیں. یہاں اکبر اعظم تھا، وہاں وہ کون تھا، صفوی تھا یا کوئی دوسرا تھا ایران میں، اور ترکی میں تو سلیمان دی میگنیفیشنٹ تھا جس نے یورپ کا ایک قابل ذکر حصہ فتح کر لیا تھا. تو بھئی یہ تو عروج و زوال کی باتیں ہیں. اور امریکی جو ہیں انہوں نے جنگ لڑی برطانیہ کے خلاف آزادی کی، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اور یہ کیا ہے، مطلب یہ مہذب قومیں ہیں؟ یعنی 5 کروڑ کالے انہوں نے اغوا کیے تقریباً، یا اس سے کچھ کم ہوں گے، اور بہت سے راستے میں ہی مر گئے. اس طرح یعنی غلام بنا کے بیچا گیا. اس طرح بھی کبھی ہوا تھا کہ ایک قوم نے یہ کام کیا ہو، اور اس میں ساری مغربی اقوام شامل تھیں. پرتگیزیوں نے شروع کیا تھا اس طرح، اور اسی کے خلاف رد عمل تھا ابراہم لنکن، اور اسے اسی لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے کیوں، جس طرح گاندھی کو قتل کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں، حالانکہ بات ہی کرتے تھے وہ کو مسلمانوں کے لیے کچھ کیا نہیں انہوں نے. میرے دوست مصطفیٰ سیاہ فام، وہ کہا کرتے تھے 77 کی بات ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہا یہ آپ کو کیا obsession ہے سوویت یونین؟ سوویت یونین تو کچھ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا اصل دشمن تو امریکہ ہے. اور وہ کہتے تھے 3 عوامل ہیں اس کے، 3: الحاد، خونریزی اور غلام بنانے کی خواہش. وہ کہتے تھے، انگریزی بولتے تھے ظاہر ہے، بلڈ شیڈ، سلیوری اینڈ گاڈ لیسنس. اور ان لوگوں سے آخر کار آپ کو ان سے واسطہ پڑے گا. بہت ہی ذہین آدمی تھے، 80,000 مسلمانوں کے لیڈر تھے، جن میں سے بہت سو کو انہوں نے یعنی مسلمان کیا تھا. امریکیوں نے گزشتہ 1 عشرے کے دوران 12 مسلمان ملکوں پہ بمباری کی ہے. پورا مڈل ایسٹ، یمن، لیبیا، عراق، شام، اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی امریکہ کر رہا ہے. پاکستان پہ کتنے ڈرون حملے کیے. تو یہ مہذب اقوام ہے. اور ایک سلمان رشدی پہ اعتراض ہے برٹش پریس میں بعض لوگوں کو، تو وہ مطلب یہ ہے، وہ اس وقت تو فرماتے تھے ریگن صاحب
کہ یہ جو مجاہدین ہیں، مجاہدین کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ نہیں. یہ ٹیررسٹ تو بعد میں ہو گئے جب امریکہ کے خلاف ہو گئے، جب انہوں نے اپنی آزاد زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا تھا مارل ایکولنٹس آف آر فور فادرس، ہمارے آباء و اجداد جو تھے جنہوں نے بہرحال کچھ اچھے فیصلے کیے، مثلا عدلیہ اور مقننہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کا فیصلہ جو فرینچ فلاسفر تھا اس کے کہنے پر، اس کی پیروی میں، وہ تو خیر اس وقت شاید زندہ ہی نہیں تھا، یہ تھا. تو ایک تو وہ مخالفت کر رہے ہیں، ایک نواز شریف صاحب جو عالمی ایجنڈے سے اتفاق رکھتے ہیں اس خطۂ ارض کے بارے میں، جو بھارتی مسلمانوں کے قتل عام پہ، کشمیریوں کے قتل عام پہ کبھی بات نہیں کرتے. ان کا نمائندے ہیں جنرل عبدالقیوم خان، جو اور پاکستانی سفارت خانہ بھی کوشش کر رہا ہے. جنرل عبدالقیوم خان پی ٹی آئی میں شامل ہونے چاہتے تھے، خود مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تو وہ بھاگ کے چلے گئے. یہ کوئی کیا لوگ ہیں جن کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی موقف ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ترجیحات نہیں. آج لاہور میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، ایک میٹنگ کا، ظاہرہ اعلانیہ تو نہیں. اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آکسفورڈ میں جو مہم ہے اس کو تیز کیا جائے. لوگوں سے کہا گیا ای میلز بھیجیں، ان کو بتایا گیا کیا ای میلز بھیجنی ہے. بات یہ ہے ایک آدمی ہے عمران خان، ایک آدمی، وہی 6 فٹ 2-3 انچ کا آدمی ہے. ایک آدمی کے خلاف ساری کرپٹ اشرافیہ جو صدیوں سے یہی کرتی آئی ہے، چاہے اپنا اس کا دور تھا، غزنوی کا دور تھا، یا غزنوی نے تو خیر لاہور تک کی حکومت بنائی، لاہور سے کچھ آگے تک، اور یا اس کے بعد آنے والے خاندان غلامہ تھا، یا مغل تھے، یا کوئی تھے، یا سوری تھے، یا انگریز تھے، یا سکھ تھے. $17 بلین کی براعت ہیں، ٹیکس یہ دیتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 375 روپے ٹیکس دیا سال گزشتہ تنخواہ دار طبقے نے، اور 4 ارب دیا جاگیرداروں نے، 10 20 گاڑیاں. ایک آدمی آیا ایک درویش کے پاس، جہاں میرا بھی جانا ہوتا ہے صاحب علم آدمی کے بعد، تو اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، وہ ہمارے علاقے میں عرب شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں، تو میرا جو مخالف ہے اس کے پاس جو ہے وہ 300 گاڑی ہیں، میرے پاس 220 ہیں، میرے لیے حق میں دعا کریں. یہ جو کیا ذہنی طور پر مریض لوگ ہیں جی، وہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر ہیں جی، تو جیسے 2022 میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو 2/3 سے زیادہ سیٹیں اس نے جیت لی تھی، تقریباً 3/4، اب بھی جیت سکتا ہے. اچھا جناب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے خیر خواہ جناب بھارت نواز نجم سیٹھی کا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سرکاری پیشکش قبول کر لیں گے. وہ کہتے ہیں بڑی توہین کی ان کی، ویسے بڑی بےعزتی کی، کہا کہ وہ کیا گورنری دے دیں گے ان کو، سینٹ کی 2 سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا تو تھا نواز شریف کا، لیکن اس کے بعد آصف علی زرداری گئے اور وہ گئے اپنا وزیر اعظم صاحب گئے. تو اگر ان کا اندازہ درست ہے تو سوال یہ سینٹ کی 2 سیٹیں کہاں سے دیں گے ان کو، اتنے نمبر تو نہیں ہیں، 1 سیٹ دے سکتے ہیں، چلیے 2 ہی دے دیں اور گورنری لے لیں. مگر اس سے حاصل انہیں کیا ہوگا؟ مہینوں کی جد و جہد کے بعد جو عزت انہوں نے کمائی ہے اور جو اخلاقی ساکھ ان کی مضبوط ہوئی ہے وہ تو بہہ جائے گی، جیسے بارش میں کوڑا کرکٹ بہہ جاتا ہے اور کچھ بھی بہہ جاتا ہے. خود ان کی پارٹی میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوگی، اور ظاہر ہے ان سے پوچھا جائے گا الیکشن میں تو انہیں کچھ ملا نہیں، اور اگر کچھ مل سکتا ہے تو بہتر ساکھ کے ساتھ ہی مل سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ان کے ساتھ، غالباً 93 کے الیکشن تھے یا 90 کے، جس میں بالکل ہی صفایا ہو گیا تھا، اور بلوچستان میں بہت پوزیشن خراب ہوگی ان کی، اور اس کا فائدہ اچکزئی کو پہنچے گا. اچکزئی کہہ رہا، یس اچکزئی کو. الیکشن تو ہونے ہیں جلد یا بدیر، ہیں جی، اور اس میں وہ بہت خسارے میں رہیں گے. اور جو گھبرائے ہوئے حکمران ہیں
وہ کچھ نئی تجاویز پہ غور کر، روز نئی تجویز آتی ہے. کنفیوز لوگ ہیں، بالکل گھبرائے ہوئے بھی ہیں، کنفیوز بھی ہیں. وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا جو قول میں دہراتا رہتا ہوں کہ مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، دوہری مصیبت کا شکار ہے. نامقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، معیشت کی بحالی اور دہشت گردی جو ہے وہ جیسے سنگین مسائل درپیش ہیں اور اس کا سامنا کرتی نظر نہیں آتی حکومت. عوامی ہمدردیاں کھو چکے ہیں. پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 4 ماہ میں 23 افراد نے تنگ دستی کی وجہ سے اور بیسیکلی بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہی، اور مہنگائی بھی ہے، خودکشیاں کی. کتنے لوگ خودکشی کریں گے تو ان کو چین آئے گا؟ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں. تجاویز یہ ہیں جناب کہ نئے الیکشن جو ہے 2026 کے آخر میں یا یعنی 2 سال بعد یا 27 کے وسط میں کرایا جائے. ویسے وسط کا تو عجیب ہی ہے، وسط میں جون جولائی میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے. دیہی سندھ کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کراچی میں تو بالکل نہیں جائیں گے. ان کے ہمیں تو پی ٹی آئی کو تو بڑا ایج مل جائے گا، ان کا کم از کم 10% کا ایج انہیں اسی کا مل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو قاضی عیسیٰ صاحب کو توسیع دی جائے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا جناب منصور علی شاہ اور جناب منیر اختر سے نجات حاصل کی جائے. یہ سوال بھی زیر غور ہے کہ عمران خان کو کب رہا کیا جائے. ویسے یہ سوچ اس طرح رہے ہیں جیسے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا. وہ الیکشن سے پہلے یا بعد میں، اگر تو الیکشن سے پہلے اسے رہا کر دیا، اور رہا تو کرنا ہی پڑے گا، عدالتی فیصلے سے بھی رہا ہو سکتے ہیں، وہ مجبوری تو نہیں ہے. مجبوریاں میری اور آپ کی ہیں، اس خالق کون و مکان کی کیا مجبوری ہے جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، اور جس کا فرمان یہ ہے کہ ہر ذی روح کو ہم نے اس کے ماتھے سے یعنی ڈیسیژن میکنگ برین سے تھام رکھا. تو وہ اگر رہا ہوگا، ایسا ان کا استقبال ہوگا کہ خمینی کے استقبال کی یاد تازہ ہو جائے گی. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جہاں الیکشن ہوتے ہوں، مقبولیت اور نامقبولیت سے ہوتا ہے. مذاکرات کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. محمود اچکزئی صاحب کا خیال ہے کہ حکومتی پارٹیوں سے بات ہونی چاہیے اور ہو جائے گی. گور علی شاہ صاحب نے کہا کہ گزشتہ کل ہم نے بھی خبر دی تھی اور ہمارے ذرائع کی کوئی اصرار تھا اس پہ، انہوں نے اس کی تردید کر دیا کہ اسپیکر کے کمرے میں کوئی بات چیت ہوئی، اور کہا کہ بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمانی امور کے معاملے میں اور اپوزیشن کے کردار کے بارے میں ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، مگر ان سے حکومتی پارٹیوں سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مگر بڑی خوشامد کی ہے نواز شریف کی، ان کی قیادت میں ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کا کیا سلیقہ ہے؟ تو یہ وہی ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب جو اپنے مخالفوں کے 12,000 ووٹ جو ہیں مسترد کرا کے جیتے ہیں. ادھر مذاکرات کی بات ہے اور ادھر لاہور میں قیامت ڈھا رکھی ہے پولیس نے یونین کونسل کی سطح تک، اور چھاپوں کا اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے یونین کو نچلی سطح تک. اور پی ٹی آئی نے اپنے لیڈروں سے اور عہدیداروں سے اور کارکنوں سے کہا کہ 8 ستمبر تک غائب ہو جائیں، ادھر ادھر کہیں اور ٹھکانوں پہ چلے جائیں، اور 8 ستمبر کو نکلیں، یعنی 7 ستمبر کو وہاں سے روانہ ہوں گے یا 8 ستمبر کو روانہ ہوں گے صبح کو. بہرحال 8 ستمبر کو یدھ تو پڑے گا. اب وہ اس پہ تو عمران خان ڈٹرمنٹ ہے کہ اس دن جلسہ ہو کے رہے گا. پولیس کا رویہ کس قدر بےایمانہ ہے، کس قدر بےایمانہ ہے. اس کی ایک مثال ضیاء اللہ بنگش جو پختونخوا سے میرا خیال ہے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک ٹویٹ ہے، میں روپوش تھا، میرے گھر پر 100-150 پولیس والے گھس آئے، میرے خاندان کی تصاویر بھیج کر کہا آپ آتے ہیں یا ہم ڈیش ڈیش. اپنے خاندان اور بچیوں کی خاطر مجبوراً مجھے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی. دیکھیے نا کتنے لوگ جو ہیں فواد صاحب سے لے کے تو ضیاء اللہ بنگش تک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ
کس طرح ہمیں مجبور کیا گیا. اور یہ تو قصے کہانیاں تو چھپیں گی، اس میں تو فلمیں بنیں گی، ڈرامے بنیں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، اور منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جن لوگوں نے اپنا کیا. ابھی تو دیکھیے نا، خود فریبی کا شکار ہیں کشمیری شاعر احمد فرحات، جو اغوا کیے گئے تھے، بعد میں رہا کر دیے گئے. انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ سینیٹر مشتاق احمد کے لیے وہ سیکریٹریٹ تھانے پہنچے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور کہا کہ ایک سپاہی نے مجھے دھکا دیا، میرے ایک ساتھی سے ٹیلی فون چھین لیا. میں نے ان سے کہا کہ فرعون نہ بنو، جن کے بل پر تم فرعون بنے بیٹھے ہو انہیں ایک دن چلے جانا ہے. تو ایس ایچ او نے کہا وہ چلے جائیں گے تو ان کی جگہ ویسے ہی اور آ جائیں گے. یہ ہے، یعنی یہ ذہنیت ہے جو پیدا کی گئی ہے. یہ جو پولیس کو بگاڑا ہے، پہلے نواز شریف نے بگاڑا تھا 25,000 سفارشی بھرتی کر کے، اور باقی حکمرانوں نے بھی، کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی. تو سوائے پختونخوا میں اپنا درانی صاحب جو تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جو غریب آدمی ہے جس کا کوئی آسرا نہیں، وہ VIP ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور جب وہ پنجاب میں انہیں لگا دیا جاتا، اور عمران خان اس وقت چودھری پرویز الہی کی بات نہ مانتے، جو مصر تھے کہ سیالکوٹ اور جناب منڈی بہاؤالدین اور گجرات اور بھاولپور میں ان کے افسر لگائے جائیں، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے. اگر درانی صاحب پنجاب میں ہوتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے. میرا خیال ہے عمران خان کو اس وقت حکومت ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور اس حکومت لے کے غلطی کی اس وقت، جب 50 آدمی تو اس میں باجوہ صاحب کے تھے. یہ پتہ نہیں کون سے تجزیہ نگار ہیں جو یہ کہتے ہیں عمران خان کو جتائے گا. وہ عمران خان پہ تو پارٹی میں شامل کیے گئے لوگ، ان کو عمران خان کی تو لہر تھی. عمران خان تو 2013 میں بھی جیت رہا تھا، 90-91 سیٹیں، ٹکٹیں ٹھیک نہیں تھیں. اس وقت بھی ٹکٹوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے 2018 میں، اور اس میں دخل دیا اور باجوہ سے ہاتھ ملا کے اتنی بڑی غلطی کی، بعد میں پچھتایا اس پر. جامعہ کراچی سنڈیکیٹ کے اجلاس میں انفیئر مینز کمیٹی، یعنی وہ کمیٹی جو ان طلباء کے معاملات کا جائزہ لیتی ہے جنہوں نے ناجائز ذرائع استعمال کیا ہو، نقل وغیرہ کی ہو، کچھ اور کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اس میں سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے، جس میں ڈگری اور داخلے کی منظوری بھی شامل ہے. اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری منسوخ کر دی. اسی لیے پروفیسر ریاض احمد کو اغوا کیا گیا، اور پروفیسر صاحب نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا. پولیس میں بھی وہ ڈٹ کر بات کرتے رہے، ان سے پوچھ رہے کون ہے آپ، کیوں مجھے لے کے آئے، میری غلطی کیا ہے. بہرحال اسی لیے انہیں اغوا کیا گیا تھا کہ سینڈیکیٹ میں اختلافی آواز نہ ابھرے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی جری آدمی جو ہے وہ روک دیتا ہے. نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ میڈیا کو بھی انہوں نے بریف کیا. تو سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں ایک بڑی لہر ہے. عجیب حکومت ہے یہ، ایک کے بعد دوسرا ہیرو پیدا کرتی ہے. احمد فرحات کے بعد اب پروفیسر ریاض احمد. زیادہ زیادہ ان کا کیا بگاڑ لیں گے، کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ فرض کیجئے انہیں فارغ کر دو، بہترے پرائیویٹ کالج ہیں وہ انہیں خوش آمدید کہیں گے، شاید اس سے زیادہ سیلری آفر کریں. جو ان کا امیج بن گیا ہے، ایک بہترین استاد تو وہی ہوتا ہے جو اپنے کردار سے اپنی گواہی دیتا ہے، اپنی صلابت کردار کی اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے. اور ان کے بارے میں ایک فقرہ کوٹ کیا جا رہا ہے، وہی ٹیپو سلطان کا قول جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ گیدڑ کی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ایک سرکاری اخبار نویس نے دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. اب کہا نہیں جا سکتا بے پر کے اڑا رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اب قاضی صاحب جو ہیں ان کے لیے بہترین راستہ ویسے یہی ہے کہ سبکدوش ہو جائیں، آبرو بندی کے ساتھ چلے جائیں. ان حالات میں اگر جبراً وہ مسلط بھی کیے گئے تو اس کو انہیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. بہت بہت شکریہ.